حاضرین و حاضرات، الحمدللہ تعالی کل ہماری 10 روزہ تربیتی نشست رمضان المبارک کے حوالے سے پائے تکمیل تک پہنچی اور الحمدللہ بڑی تعداد میں ہماری بہنیں بیٹیاں تشریف لائیں اور آج بھی الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں تشریف لائی ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواتین کو اگر تعلیم اور تربیت کا موقع ملے تو وہ مردوں سے بڑھ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے لیے آپ نے 6 دن مقرر کیے ہوئے تھے۔ کتنے؟ ان 6 دنوں میں بھی خواتین آ کے تربیت لیتی تھیں، ان 6 دنوں میں بھی آ کے تربیت لیتی، مرد آگے بیٹھے ہوتے، خواتین پیچھے بیٹھتی، اور 7واں دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف خواتین کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا۔ اس دن صرف فرض نماز پڑھانے کے لیے باہر تشریف لے کے جاتے اور سلام پھیرتے ہی اٹھ کے گھر واپس تشریف لے آتے اور خواتین کو وقت دیتے۔ تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ وقت مردوں کو دیتے تھے یا خواتین کو؟ بولیے نا، خواتین کو، کہ 6 دن بھی انہیں وقت ملتا تھا مردوں کے ساتھ اور 1 دن ان کے لیے مخصوص تھا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام میں خواتین کی تربیت پر کس قدر زیادہ زور دیا گیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں جس طرح باقی چیزیں زوال کی طرف چلی گئیں، ہمارے اخلاق زوال کی طرف چلے گئے، ہمارے رویے زوال کی طرف چلے گئے، اسی طرح اس معاملے میں بھی ہم بالکل نیچے گر گئے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو اسکول کی تعلیم تو دلوائی، کالج کی تعلیم دلوائی، یونیورسٹیوں کی تعلیم دلوائی، لیکن وہ اخلاق، وہ تربیت جس سے انہوں نے اچھی بیوی بننا تھا، ایک اچھی بہن بننا تھا، اچھی ماں بننا تھا اور ایک بہترین رول ماڈل بننا تھا معاشرے کے لیے خاتون نے، وہ تربیت نہ ہم نے خود سیکھی نہ خواتین کو سکھلائی، کیونکہ نہ وہ اسکولوں میں سکھائی جاتی ہے افسوس کے ساتھ، نہ کالجز میں اس کا کوئی اہتمام ہے۔ ایک روایتی تعلیم ہے، میں پڑھا ہوں اور مشاہدے کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، وہ شخص نہیں جو وہاں گیا نہ ہو اور اس کو پتہ نہ ہو۔ اور مدارس میں بھی کوئی تربیت کا اہتمام نہیں ہے، یعنی جو بچے درس نظامی کر کے نکلتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بڑے سلجھے تربیت یافتہ ہیں، ان میں وہ ربانی علماء والی چیزیں نہ ہونے کے برابر ہیں جو ہمارے اسلاف میں، ہمارے بزرگوں میں ہوتی تھی۔ ربانی علماء والی چیزیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں جو کھیپ درس نظامی کر کے مدارس سے نکل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری عوام الناس علماء سے کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوتے اور علماء انہیں متاثر کرنے میں اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں آج کا موضوع شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کبھی ہم کیسے تھے اور آج ہم کس قدر اجڑے ہوئے ہیں کہ حق بات بھی نہیں کہہ سکتے اپنے گھر میں بیٹھے بھی۔ حضرت قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ یہ مصر کے مفتی اعظم تھے، تو مصر کا حکمران ہر سال ان کے پاس حاضری دیتا اور دست بوسی کرتا، ان کے ہاتھ چومتا آ کے۔ یہ کبھی ربانی علماء، اللہ والے علماء کی عزت ہوتی تھی، تو حکمران وقت، بادشاہ وقت آ کے دست بوسی کرتا، ہاتھ چومتا اور نذرانے کے طور پر سونے کی چند تھیلیاں پیش کرتا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 18 سال یہ سلسلہ چلا۔ کتنا بولیے؟ 18 سال کے بعد اس حکمران نے کوئی فیصلہ لیا جو شریعت کے خلاف تھا۔ اس پر قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب فرمایا اور اس پہ تنقید کی، اس پہ بولیے، حکمران پہ تنقید کی، اور اس شخص پہ تنقید کی جو آ کے ان کا ہاتھ چومتا ہے اور نذرانہ پیش کرتا ہے، ہر سال سونے کی تھیلیاں پیش کر کے جاتا ہے۔
حکمران تک جب یہ بات پہنچی تو وہ فتویٰ تحریر کر کے، خود تحریر کر کے لایا اور کہنے لگا اس پہ دستخط کر دیں، سگنیچر کر دیں، دستخط کر دیں۔ دستخط جی ایک طرح کی مہر، اس پہ دستخط کر دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کے دین کے خلاف ہے، میں اس پہ دستخط نہیں کر سکتا۔ تنہا بیٹھے ہوئے تھے اکیلے حکمران اور مفتی اعظم قتیبہ بن بکار، ربانی عالم تھے، اللہ والے عالم تھے۔ اس حکمران نے کہا کہ اگر تم نے دستخط نہ کیے تو وہ 18 سال کے نذرانے میرے واپس کرو، جو وہ دے کے جاتے تھے نا مدرسے کے لیے اور خدمت کے لیے اور طلباء کے لیے، کہنے کہ واپس کرو میرے 18 سال کے وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں واپس کرو۔ اور میں نے ایک دفعہ اس کا ریکارڈ نکالا تھا پاکستانی، تو وہ آج کے 50 کروڑ روپے سے بھی زیادہ رقم بنتی ہے وہ جتنی وہ پیش کرتا تھا۔ اب 50 کروڑ روپیہ آپ اچانک سے کسی بڑے سے بڑے تاجر سے بھی کہہ دیں تو وہ مشکل میں آ جائے گا، 50 کروڑ روپے کی رقم فوری دینی پڑے تو وہ مشکل میں آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ یا میری رقم واپس کرو یا اس فتوے پر دستخط کرو۔ اس فتوے پر قتیبہ بن بکار نے کہا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ گھر گئے اور وہ تھیلیاں جو 18 سال وہ دیتا رہا وہی اٹھا کے لائے، اور عجب بات یہ تھی کہ کسی ایک تھیلی کا بھی منہ نہیں کھلا تھا۔ سونے کی اشرفیوں کی جو تھیلیاں تھیں اس کی مہر نہیں توڑی گئی تھی، اوپر سے جو سیل بند ہوتا تھا نا اس کو توڑا، کسی ایک تھیلی کو بھی کھولا نہیں گیا تھا، ان کی مہر نہیں توڑی گئی تھی۔ لا کے اس کے منہ پہ دے ماری اور آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جلال طبیعت میں تھا۔ کہنے لگے بدبخت دنیا دار اور دنیا کے کتے، تو نے میرے ایمان کا یہ سودا کیا اور میرے ایمان کی اتنی تھوڑی قیمت لگائی، یہ پکڑ اپنی رقم اور جا نکل جا یہاں سے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو اپنا دین بیچتا ہوں، جو اپنا، تو کبھی ہم یوں بھی تھے۔ آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسکول کالجز ہوں یا مدارس ہوں، وہ تربیت کے اہتمام سے کوسوں دور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے جو کھیپ آ رہی ہے کالجز یونیورسٹیز سے، نہ ان میں اخلاق ہے۔ یعنی ہمارے پاس طلاق کے کیس صرف جاہلوں کے نہیں آتے، بلکہ جاہلوں کے کیس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو اسکول نہیں پڑھے ہوئے ان کے طلاق کے کیس 1% بھی نہیں، اور جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے طلاق کے کیس 80-90% تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اتنا زیادہ طلاق کا کیس آ رہا ہے پڑھی لکھی بچیوں اور پڑھے لکھے بچوں میں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبر و شکر جو طبیعت میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہ کسی اسکول نے پیدا کیا نہ کسی مدرسے نے پیدا کیا۔ صبر و شکر طبیعت میں، زندگی گزارنے کا ہنر اور اخلاقیات۔ تو یہی وجہ ہے حاضرین و حاضرات کہ درگاہ ایک الگ ادارہ ہوتا ہے۔ درگاہ بولیے ایک الگ سے، جو اس چیز کا اہتمام کرتا ہے کہ وہ بنیادی اخلاق سکھائے جائیں جس سے طبیعت میں صبر اور شکر پیدا ہو، طبیعت میں عاجزی پیدا ہو، طبیعت میں ادب پیدا ہو، طبیعت میں احترام پیدا ہو جائے۔ یہ بنیادی اخلاق سکھانا اور روح کو پاک کیسے کیا جاتا ہے اور دل کو پاک کیسے کیا جاتا ہے دنیا کے لالچ اور طمع سے اور حرص سے اور ناجائز خواہشات سے، فحاشی اور بے حیائی کی رغبت سے خود کو پاک کیسے کیا جاتا ہے، اور اپنے دل کو دنیا کے علائق اور تعلقات سے کیسے کاٹا جاتا ہے، اور اپنے دل کو، روح کو اور باطن کو پاک کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ایک پورا سلیبس ہے جو درگاہیں سکھاتی ہیں باقاعدہ۔ لیکن افسوس کے ساتھ درگاہی نظام بھی زوال کا شکار ہوا، اور درگاہوں پہ بیٹھنے والے وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کی پہلی سورت بھی نہیں آتی، اور درگاہوں پہ بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کا کل مقصد دولت کو جمع کرنا ہے اپنی ذات کے لیے۔ ہاں کوئی اللہ کے لیے کر رہا ہے، قرآن کے لیے کر رہا ہے، دین کے لیے کر رہا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے جمع کرتا ہے، تو وہ بڑی اعلیٰ بات، یہ تو انبیاء والا کام ہے۔ یہ تو بولیے
لیکن اگر کوئی اپنی ذات کے لیے جوڑ جمع کرنے لگ جائے اور پھر وہ صوفی اور درویش بھی کہلائے اور پیر اور اللہ والا بھی کہلائے تو بڑی شرمناک بات ہے۔ تو حاضرین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری محفل میں خواتین مردوں سے 5 گنا زیادہ ہوتی، بلکہ 10 گنا زیادہ، الحمدللہ تعالیٰ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان، اور یہ اصل میں دین کی محبت ہے۔ دین کی، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ دین کی محبت ہے جو مردوں سے بڑھ کر خواتین میں پائی جاتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے امام غزالی، اور اتنا بڑا عالم کہ اس سے بڑا اس دور میں کوئی عالم نہ تھا۔ آخر میں کیا کہتے ہیں فوت ہوتے وقت؟ کہنے لگے یا اللہ، میں تجھ کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح فلسفی مانتے ہیں، اہل فلسفہ مانتے، میں تجھ کو اس طرح نہیں مانتا جیسے اہل منطق مانتے ہیں، میں سمجھاؤں گا بعد میں تجھ کو اس طرح نہیں مانتا جس طرح خشک علماء تجھے مانتے، مولا میں تجھے اس طرح مانتا ہوں جس طرح میرے گاؤں کی بوڑھی عورتیں تجھے مانتی، میرا ایمان تجھ پر ایسا ہے۔ توجہ فرمائیں خواتین، امام غزالی نے فرمایا اے اللہ میں تجھے اس طرح مانتا ہوں جس طرح میرے گاؤں کی بوڑھی عورتیں تجھے مانتی ہیں۔ وہ جس یقین سے، جس توکل سے، جس بھروسے سے اللہ کو مانتی ہیں، ایک عالم اس یقین اور توکل کی گرد کو بھی نہیں پہنچ پاتا، چونکہ وہ عقل سے اللہ کو مان رہا ہوتا ہے، اور وہ بوڑھی عورت وہ یقین سے اللہ کو مان رہی ہوتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے، اور خواتین کی تربیت کے حوالے سے جو ہماری عاجزانہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرما رہا ہے۔ تعالیٰ سے دعا اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔